ایک پل کے لیے دنیا میں کہیں توہین نبی منظور نہیں، ایک پل کے لیے دنیا میں کہیں توہین نبی منظور نہیں۔ لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری، بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں۔ معزز ناظرین کرام، آج کی ہماری گفتگو کا روح سخن ہے مرزا قادیانی کے جھوٹ اور اس کے متعلق مرزا قادیانی کا معیار۔ معزز ناظرین، جھوٹ کے متعلق مرزا قادیانی لکھتا ہے، ویسے تو جھوٹ گناہ کبیرہ ہے اور یہ اسلام میں بھی سختی سے اس کی مذمت کی گئی ہے اور جھوٹے پر لعنت کی گئی ہے۔ اسلام نے از خود اس پر بہت سخت ایکشن لیا ہے اور اس کے بارے میں سخت احکام ہیں۔ لیکن مرزا قادیانی کی چونکہ بات کر رہے ہیں تو مرزا قادیانی جھوٹ کے بارے میں اپنی ایک معیار، اپنا ایک اس کا کسوٹی دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں ہے۔ روحانی خزائن جلد 17 میں وہ یہ لکھتا ہے، اور دوسری جگہ مرزا قادیانی روحانی خزائن جلد 2 میں لکھتا ہے کہ وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں۔ تیسری بات مرزا قادیانی نے لکھی روحانی خزائن جلد 22 میں کہ تکلف سے جھوٹ بولنا گوں کھانا ہے۔ یہ 3 معیار صرف ذہن میں رکھ لیں، زیادہ لمبے نہیں۔ مرزا قادیانی جھوٹ کو مرتد ہونے سے کم نہیں کہہ رہا اور کہتا ہے وہ کنجر جو ولد و زنا ہیں وہ جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں۔ تکلف سے جھوٹ بولنا گوں کھانا ہے۔ یہ مرزے کے اپنے معیار ہیں۔ میں مرزیوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں ناظرین، مرزا قادیانی نے بہت سے جھوٹ بولے، اتنے جھوٹ بولے کہ جھوٹ بھی توبہ توبہ کر اٹھے، اتنے جھوٹ بولے کہ جھوٹ نے کہا کہ آج تک مجھے اس طرح کسی نے استعمال نہیں کیا جس طرح اس مرزا قادیانی نے استعمال کیا۔ بہت سے جھوٹ ہیں مرزے کی، کتابیں پڑھی ہیں، سارے جھوٹ ہیں، اس کی اپنی زندگی جھوٹ ہے، اس کی ساری باتیں، لیکن کچھ اس نے سچ بھی بولے ہیں، وہ میں پھر کسی نشست میں عرض کروں گا۔ آج صرف اس کے جھوٹ میں 3 سے 4 جھوٹ اس کے گنواؤں گا۔ پہلا جھوٹ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب تریاق القلوب میں لکھا ہے کہ میں نے میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید میں اور حمایت میں گزرا ہے، اور میں نے ممانعت جہاد میں اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں، اس قدر رسائل لکھے ہیں کہ اگر ان رسائل اور کتب کو جمع کر لیا جائے تو اس سے 50 الماریاں بھر سکتی ہیں۔ ناظرین کتنی؟ 50 الماریاں اس نے لکھا۔ ہمارا چیلنج ہے، ہمارا دعویٰ ہے پوری دنیا کے قادیانیوں کو، وہ مرزے کی کل کتابیں، کل رسائل، ملفوظات، مکتوبات، سب کچھ لے آئیں جو مرزا نے لکھا ہے، ان کو ایک الماری میں رکھیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ جو عام آدمی کی ایک الماری گھر میں ہوتی ہے وہ نصف اس سے بھرے گی، زیادہ سے زیادہ ایک الماری۔ لیکن یاد رکھنا مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ 50 الماریاں بھر جائیں گی۔ مرزا قادیانی کی کتابوں سے دنیا کا کوئی مرزائی 50 الماریاں بھر کے دکھا دے، بلینک چیک، منہ مانگائے نام ان سے لے لے، لیکن دنیا میں آج تک کسی مرزائی کو یہ ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ مرزے کی کتابوں سے 2 الماریاں بھر سکے۔ 50 تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ مرزے کا واضح جھوٹ ہے۔ اور دوسرا، مرزا قادیانی نے کہا روحانی خزائن جلد 3 میں کہ قرآن پاک کا نام جو ہے، قرآن پاک کے اندر 3 شہروں کا نام بڑے اعزاز سے لکھا گیا ہے، ایک مکہ، دوسرا مدینہ اور تیسرا نعوذ باللہ قادیہ۔ ہم دنیا کے ہر مرزے کو یہ دعوت دیتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں، فکر دیتے ہیں کہ قرآن تمہارے گھر میں ہے، تم نے چوری چھپایا ہوا ہے، اس کو دیکھو۔ الحمد سے والناس تک جو قرآن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا مکہ اور مدینہ میں، اس قرآن میں سے کسی جگہ قادیان کا نام دکھا دو، دنیا کا کوئی مرزائی نہیں دکھا سکے گا۔ ناظرین، یہ ایسا واضح دوسرا جھوٹ ہے۔ اور تیسرا جھوٹ مرزا قادیانی نے لکھا روحانی خزائن جلد 14 میں، کہتا ہے کہ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میرا دنیا میں کوئی استاد نہیں، میں نے کسی سے حدیث، تفسیر، فقہ نہیں پڑھی ہے،
کہ مرزا قادیانی کا وہ چیلنج ہے جس پر اسمائل کیے بغیر میں رہ نہیں سکتا. مرزا قادیانی نے کہا کہ میں الفن کہہ سکتا ہوں کہ میرا دنیا میں کوئی استاد نہیں. اور پھر اس پاگل آدمی ہے, ایسا مالی خوریے کا مارا ہے, اس نے جلد 14 میں یہ چیلنج کر رہا ہے, جبکہ وہ جلد 13 میں پچھلی جو کتابیں گئی ہیں اس میں کتاب البریہ کے حاشیے میں مرزا قادیانی خود اپنے استادوں کے نام لکھ رہا ہے. کہتے ہیں میں نے عربی فلاں سے پڑھی, حدیث فلاں سے پڑھی, فقہ فلاں سے پڑھی, اور استادوں کے نام لکھ رہا ہے. فضل احمد, گل علی شاہ اور فضل الہی, یہ استادوں کے نام پر لکھ رہا ہے. تو ناظرین, ایک جگہ کہتا ہے کہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ میرا کوئی استاد نہیں, اور دوسری جگہ اپنے استادوں کے نام دیتا ہے. اس سے بڑا واضح اور کھلا جھوٹ کوئی نہیں. اب یہ 3 جھوٹ میں نے بطور ایگزامپل آپ کو دیے, ویسے تو بہت سارے جھوٹ ہیں. اب مرزے کی جو اپنی قسمتی اپنا معیار ہے اس پر ذرا پرکھیے. جو جھوٹ بولتا ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے, جو جھوٹ بولتا ہے وہ تکلف سے وہ منہ کھاتا ہے. تیسرا اس نے بڑا کمال کا جملہ لکھا, وہ کنجر جو ولد الزنا ہے, یعنی زانی کی اولاد ہے, زنا کی اولاد ہے, حرام زادے کنجر ہیں, وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں. لیکن ناظرین, مرزے کو جھوٹ بولتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آئی. حوالے غلط ہوں, مجرم صحیح ہوں, تو پھر آپ بھی سمجھیے اور قادیانیوں کے لیے بھی دعوت فکر ہے کہ مرزا کتنا جھوٹا تھا اور اس کے جھوٹ کا معیار کیا تھا. بہت شکریہ, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.